سیرت سے 3 چیزیں میں نے دیکھی ہیں، ساری سیرت جو زندگی بھر پڑھی، 3 چیزوں کا میں نے خلاصہ نکالا ہے۔ جس قوم میں 3 چیزیں ہوں گی، یہ میں صرف ترجمان ہوں، میں نے اخذ کیا ہے یہ سیرت پاک سے، قرآن پاک سے۔ 3 چیزیں جس قوم میں ہوں گی انہیں زوال نہیں آ سکتا، 3 چیزیں جس قوم میں ہوں گی انہیں عروج نہیں مل سکتا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا انہیں عزت نہیں مل سکتی، انہیں بلندی نہیں مل سکتی۔ جس قوم میں جھوٹ ہوگا انہیں بلندی نہیں مل سکتی، انہیں عزت نہیں مل سکتی۔ جس قوم میں بددیانتی اور خیانت ہوگی انہیں عزت نہیں مل سکتی، انہیں بلندی نہیں مل سکتی۔ جس قوم میں عدل ہوگا انہیں ایٹم بم کی بارش بھی تباہ نہیں کر سکتی۔ جس قوم میں سچائی ہوگی انہیں بکھرے ہوئے طوفان بھی ان کا تنکا بھی نہیں بہا سکتے۔ جس قوم میں دیانت ہوگی آسمان کی کڑکتی گرجتی برستی گرتی بجلیاں ان کا بال نہیں جلا سکتے، کہ میرا رب خود صاحبان بنا دے گا ان کے اوپر۔ ہاں، جس قوم میں ظلم ہے، جس قوم میں جھوٹ ہے، جس قوم میں خیانت ہے، ان کے لیے ہلاکت اور ذلت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے دفتر نہیں، ہمارے بازار بھی ظلم جھوٹ بددیانتی سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے دفتر جھوٹ ظلم بددیانتی سے بھرے پڑے ہیں۔ ہماری عدالتیں ظلم جھوٹ بددیانتی سے بھری پڑی ہیں۔ ہمارے اتحاد جھوٹ ظلم بددیانتی سے بھرے پڑے ہیں۔ ڈر کے کہتا ہوں، ہماری مسجد بھی ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے۔ علماء سے ڈر کے کہتا ہوں، ہماری مسجد بھی ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے۔ بس 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ بھڑکانے والے اکثر ہیں، بجھانے والا کوئی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن، ایک رسول کو ماننے والے ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ان کو کس نے یہاں تک پہنچایا؟ ماؤں نے تو ان کو جنونی نہیں جلا تھا۔ جس دیش میں مسجد میں بھی یہ ہو، میں کیا کہوں۔ چلو ایک تو میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ زوال کے اسباب ایک ہی حدیث میں، حضرت علی کی روایت اللہ کے نبی سے، ترمذی شریف، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی دونوں اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا عزت و فضل فیء دولا، جب سرکاری خزانے کو سرکار خود لوٹنا شروع کر دے اور خزانوں کے پہرے دار چور ہوں گے اور خزانوں کے پہرے دار ڈاکو ہوں گے، والامانت مغنما، امانت میں خیانت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ میرے پاس مفتی صاحب نے پیسے رکھائے اور میں کھا گیا، نہیں، یہ سیکرٹری صاحب کے پاس یہ کرسی امانت ہے، ڈی سی او صاحب کے پاس کرسی امانت ہے، کلرک سے لے کر سیکرٹری تک، چپڑاسی سے لے کر صدر آزاد کشمیر تک یہ امانت ہے۔ امانت والامانت مغنما، کہ اس امانت کو خود کھانا شروع کر دیں گے۔ والزکات مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، جوڑنے میں لگے ہوں گے، زکات نہیں دیں گے۔ ماڈل بدلنا ہو فوری پیسہ نکلے گا، رشوت لینی ہو فوری پیسہ نکلے گا، پلاٹ لینا ہو فوری پیسہ نکلے گا، سیاسی جماعت پر ٹکٹ خریدنا ہو فوری پیسہ نکلے گا۔ غریب آ جائے دور کر دو، دفع ہو جاؤ۔ ایک حدیث بیچ میں اور داخل کر، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہو جاتا ہے تو نشانی تو سامنے تو ہے نہیں، تو کوئی نشانی، اور نبیوں نے ہمیشہ تو نہیں آنا، تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کشمیر پاکستان سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 نشانیاں، 3 نشانیاں، بارشیں بے موسم، بارشیں بے موسم۔ آج کل ہمارے یہاں بارشیں چل رہی ہیں، اور ہم پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ اپریل میں ہم سونے کی بارش بھی برداشت نہیں کر سکتے، کہ گندم تیار کھڑی ہوئی،
گندم تیار پڑی ہوئی اور ہر دوسرے دن بارش ہو رہی، ہر دوسرے دن بارش ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوں گا تو پہلی نشانی بارشیں بے وقت، دوسری نشانی حکومت نادانوں کے ہاتھ میں، نااہلوں کے ہاتھ میں، تیسری نشانی پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں، بخیلوں کے ہاتھ. اور ایک بخیل کا بھی باپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شقیع. بخیل تو وہ ہے جو اپنے اوپر کچھ خرچ کرے اوروں کو دیکھ کے اس کو سبرب ہو، اور شقیع وہ ہے جو ماشاءاللہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، وہ گن گن کے خوش ہوتا رہتا ہے. کم وقت اولادہ نہ میں دے کے نہیں مرتے، پتہ نہیں کتنے لکا کے رکھ دیں. کہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش موسم پر، بارشیں اپنے وقت پر. اور ایک اور حدیث میں قربان جاؤں کہ رات کو کروں گا، دن میں نہیں کروں گا، تاکہ غریب مزدور کا کام نہ رکے. بارش ہو تو ریڑھی والا ریڑھی کہاں لگائے گا، اور جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں ان کی مزدوری کہاں سے ہوگی؟ کہ رات کو کروں گا، دن میں کھول دوں گا تاکہ مزدور کا کام نہ رکے. کبات موسا جب راضی ہوں گا تو بارشیں وقت پر، اور جب راضی ہوں گا تو حکومت نیک جمع سمجھدار. صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے حکومت کے لیے، سمجھدار ہونا بھی ساتھ ضروری ہے. صرف نیک ہونے سے حکومت کا نظام نہیں چلتا، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. لٹا کر مال ہاتھوں سے کلندر رقص کرتے ہیں. وہ تو علم الغیب، یہ میں زوال کے اسباب بتا رہا ہوں نبوت کی روشنی میں، نبوت کے علم کی روشنی میں. وہ تو علم الغیر الدین، علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا گریں گے، مسجد کی چوکٹ چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا سجدے کریں گے. وہ تو علم الغیر الدین، وہ تو علم الغیر الدین، علم دین بک جائے گا، نہ بکنے والی شے بک جائے گی. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں. وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، باپ دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں اور گلے سے لگائیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے، کوئی کم نہ آنکھ دے ہوئے، باپ کو دھکا دیں گے، دوست کو قریب کریں گے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے لوگ کریں گے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو ملتے ہوئے بغض پال کے ملیں گے. اوپر سے ہنس رہے ہوں گے، اندر میں بغض پالا ہوگا، اور دیکھو کہ شر سے بچنے کے لیے مسکرا رہے ہوں. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلنے لگ جائیں. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، موسیقی عام ہو جائے گی. وَشُرْبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد ریشم پہنے گی. کہ جب میری امت یہ کرے گی تو انہیں زوال سے کوئی نہیں نکال سکتا.